صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، پوری کب آرزو مدینے کی، پوری کب آرزو مدینے کی، شاہ خیر الانام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، مصطفیٰ کا ہے جو بھی دیوانہ، مصطفیٰ کا ہے جو بھی دیوانہ، اس پہ رحمت مدام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، سنتوں کا ہے جو بھی شیدائی، اس پہ دوزخ حرام ہوتی ہے، بختور زائروں کی مکے میں، صبح طیبہ میں شام ہوتی ہے، یا
حبیب خدا کرم کر دو، یا حبیب خدا کرم کر دو، دور کب غم کی شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، خوب رسوائیاں کراتی ہے، جب زباں بے لگام ہوتی ہے، گر تکبر ہو دل میں ذرہ بھر، سن لو جنت حرام ہوتی ہے، مال و دولت کے عاشقوں کی ہر، مال و دولت کے عاشقوں کی ہر آرزو ناتمام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یا عمر دین حق کے اعداء پر، یا عمر دین حق کے اعداء پر، تیغ کب بے نیام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، پائے رتبہ شہید کا خلدس، پائے رتبہ شہید کا خلدس کے لیے دو ہی گام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، سن لو ہر ایک نیک شخصیت قابل احترام ہوتی ہے، اٹھو اتار طیبہ چلتے ہیں، اٹھو اتار طیبہ چلتے ہیں، ان کی رحمت تو عام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے صحیح بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں، معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، یہ سب شرعاً ناجائز ہے. اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار کا کھانا پینا یہ سب جائز ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 1432 سنہ ہجری کے محرم الحرام کی آج دوسری شب ہے. تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فیضان اہل بیت کے تعلق سے مدنی مذاکرہ ہے. اس سے پہلے کہ باقاعدہ سوالات و جوابات کا سلسلہ ہو، آئیے ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ نیتیں کریں گے تو آسان رہے گا، ورنہ شاید نہ ہو پائیں. نیت کی اہمیت بڑی ہے. نیت المؤمن خیر من عملہ، حدیث پاک، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک حدیث پاک میں ہے نیت بندے کو داخل جنت کرا دیتی ہے. تو اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. حسب حال کرتے جائیے. بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر نگاہیں گھمانے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر اول تاخر مدنی مذاکرہ سنوں گا. صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ کر سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگ گیا تو صبر کروں گا. گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. دعا کی گئی تو آمین کہوں گا. مدنی مذاکرے کے اختتام پر خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. تو جو طالب علم ہو اس کے لیے قبلہ رو بیٹھنا سنت ہے، جبکہ وہ طلب علم میں مشغول ہے، جیسے اس وقت آپ طلب علم میں مشغول ہیں. اور جو ان کو سکھا رہا ہو اس کے لیے قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا سنت ہے. اب میں اپنے لیے بھی کچھ نیتیں کرتا ہوں. استدبار قبلہ یعنی قبلے کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا رہوں گا. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا مجھے نہیں معلوم
کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان یا جواب حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا. سوال کرنے والے بھی یہ نیت کر لیں کہ جب بھی سوال کروں گا تو نگاہ نیچی کر کے کروں گا. آئندہ کے لیے مستقل بھی نیتیں رکھے کہ انشاءاللہ میں نگاہ نیچی کر کے بات کرنے کی اور چلنے کی بیٹھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بد نگاہی سے محفوظ فرمائے. جو فضول نگاہی، یہ بد نگاہی میں داخلے کا دروازہ سمجھ لیجئے، تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. کاش فضول نگاہی سے ہی جان چھوٹی رہے تاکہ بد نگاہی میں پڑھنے کی نوبت ہی نہ آئے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب رو بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں. انشاءاللہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب سے میرا سوال ہے کہ ماہ محرم میں جو عموماً کھچڑا پکایا جاتا ہے اس کی اصل کیا ہے؟ دیکھیں اصل جو ہے نا، انہوں نے اصل پوچھی ہے، لفظ ہے اصل، یعنی بنیاد اس کی کہ یہ کھچڑا کیسے رائج ہوا. شاید یہ اگر پوچھنا مقصود ہے تو اب یہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ جب معرکہ کربلا ختم ہوا، یزیدی لشکر جو تھا انہوں نے اپنے مقتولوں کو دفن کر لیا اور اہل بیت اطہار کے نوشگفتہ پھولوں کو، ان کے جوانوں کو اور شہیدوں کو یوں بے گور و کفن چھوڑ گئے. یہ جب وہاں سے کوچ کر گئے تو قریبی کوئی گاؤں، غالباً مقام غادریہ یا بہرحال کسی قریبی گاؤں سے کچھ لوگ وہاں آئے اور انہوں نے اہل بیت اطہار کے جو شہداء تھے ان کی تدفین کی اور ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ اناج، چاول، گیہوں، کڑک جس کو آپ بولتے ہیں، کچھ دالیں، اس طرح مکس کر کے کوئی غذا تیار کی. وہ کھچڑا وہی یعنی کہ مکسچر، تو وہ کھچڑا سا بن گیا یا کھچڑا ہی بن گیا، جس کو حلیم بھی آج کل بولتے ہیں. مجھے حلیم بولنے میں مزہ نہیں آتا، حلیم اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، تو اب یہ کہ اب یہ لفظ بول کر میں کہ میں اس کو کھاتا ہوں مزہ نہیں آتا کہنے میں. جائز ہے، جو لوگ کہتے ہیں گناہگار نہیں ہے. کھچڑا جب اس کا متبادل لفظ موجود ہے تو اپنے یہ بولتے ہیں کھچڑا. تو وہ کھچڑا انہوں نے ایصال ثواب کے لیے پکایا تھا
یہ تاریخ کا واقعہ ہے، اور ایصال ثواب کی اصل شریعت میں موجود ہے، ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ دعائے مغفرت بھی ایک طرح سے ایصال ثواب ہی ہے کہ مرنے والے کو بعد میں فائدہ پہنچایا ہم نے۔ دیکھا جائے تو یہ نماز جنازہ اگرچہ فرض کفایہ ہے لیکن ہے ایک طرح کا ایصال ثواب ہی، کیونکہ وہ نماز جنازہ سے مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے، اس میں دعا مانگی جاتی ہے، بلکہ خود نماز جنازہ کے اندر دعا مانگی جاتی ہے، اس میت کے لیے بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ایصال ثواب کے لیے اور بھی روایتیں، اور اس ضمن میں فاتحہ کا طریقہ، یہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی وہ دیکھا جا سکتا ہے، جس میں وہ اگر کوئی وسوسے ہوں تو انشاءاللہ پڑھیں گے دور ہو جائیں گے۔ اور مسلمان کو کیا وسوسے آئیں گے؟ تو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود والی بات ہوتی ہے نا، تو اپنے تو بات مسلمانوں سے کر رہے ہیں، تو مسلمان ایصال ثواب قائل ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہی کرتا ہے۔ تو یہ ہے اصل کھچڑے کی ایک تاریخی مطلب بات۔ اگر بالفرض اصل نہیں بھی ہے، چلو نہیں ہے اصل، یہ واقعہ بھی چلو آپ ریفیوز کر دو گے بھائی تاریخ کا اور پتہ نہیں کیا ہے اور کیوں ہے، چلو ہوگا۔ تو کھچڑے میں مختلف اناج ڈالے جاتے ہیں، گوشت ڈالا جاتا ہے، پھر گھی، تیل، مسالہ وغیرہ ڈال کر ایک غذا پکائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کھچڑا بولتے ہیں۔ اب بولو کہ آپ ثابت کرو، تو پہلے میں آپ کو بولوں گا کہ آپ کی بریانی ثابت کرو، پھر میں کھچڑا ثابت کرتا ہوں۔ آپ ایڑی چوٹی کا دور لگائیں، ادھر سے لے کر زمین سے پھدک کر آپ بادلوں سے ٹکرائیں پھر گرے، آپ بریانی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں تو میں بیٹھا ہوں، کوئی مجھے ثبوت دے دے، مدنی چینل کا کوئی ناظر جو ہے وہ مطلب ہم کو پیغام دے دے کہ بھائی وہ بخاری شریف کی فلاں روایت میں بریانی کا تذکرہ ہے۔ چلو بخاری شریف کی نہیں، بخاری میں سب خیر صحیح ایک اصطلاح ہے، صحیح یعنی غلط کے مقابل صحیح نہیں، کیونکہ صحت کے اعتبار سے وہ صحیح ایک اصطلاح ہے، اور جو حدیث صحیح نہیں وہ غلط ہوتی ہے ایسا بھی نہیں ہے، بہت ساری اقسام ہیں۔ تو ضعیف حدیث سے ہی ثابت کر دیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یا کسی صحابی نے بریانی کھائی تھی، جو مروجہ بریانی جو ہم کھاتے ہیں، کبھی بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ تو جو اصل بریانی کے وہ کھچڑے کی بریوں اپنے طے کر لیں گے، آپ کی بریانی جب آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہم شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے کھچڑا بنائیں تو آپ کو کیوں اچھا نہیں لگتا؟ ٹھیک ہے، آپ کو نہیں بھاتا، آپ کا پیٹ خراب ہے، اس کو ہضم نہیں کر سکتا، تو آپ نہ کھائیں، ہمیں تو کھانے دیں۔ تو انشاءاللہ حسن عقیدت سے اہل بیت اطہار کے نام پر پکا ہوا کھچڑا کھائیں گے تو پیٹ کا درد بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ حسن عقیدت، عقیدت ہوگی تو انشاءاللہ یہ جو نیاز کا جو کھانا ہوتا ہے نا، یہ اس میں شفا ہوتی ہے، صحیح یقین مانے، عقیدت ہونی چاہیے، نفس نہیں۔ اب کھچڑا اپنے کو من پسند ہے تو اب وہ تبرک لے کر وہ ڈال دیا، ڈالتے گئے انڈیلتے گئے، پتہ چلا کہ صاحب وہ آنتیں بھر گئیں اور یہاں تک گلے تک آ گیا، پیٹ سارا بھر گیا اور دل نہیں بھرا، تو اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے۔ تبرکن اگر پیٹ میں گنجائش کے مطابق آپ نے اس کو تناول فرمایا، امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کی عقیدت کا پہلے جام پی کر، تو انشاءاللہ دیکھنا آپ کی بیماریاں دور ضرور ہوں گی انشاءاللہ۔ اب آپ یہ کچرے کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ذہن میں کچھ سوالات یوں آ رہے تھے کہ ایصال ثواب کے لیے یہ سب ہونا چاہیے، لیکن ایک طبقہ ہے جو اس طرح بناتا ہے باپا جس سے سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، سر کے وہ گلیوں پر کناتے لگا دیتے ہیں، سڑکیں کھود دیتے ہیں، اور طرح طرح کے ایسے معاملات کرتے ہیں جس پر مطلب کہ واقعیتاً کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ یہ ایصال ثواب کے لیے جو کھچڑا بناتے ہیں ان کے لیے کچھ مدنی پھول آپ ارشاد فرما دے کہ بنائیں، مگر اس انداز سے بنائیں تاکہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر بنے، اور جو مقصد ثواب حاصل کرنا وہ ہمیں نصیب ہو سکے۔ ہاں، حقوق عامہ تلف نہیں ہونے چاہیے اس میں۔ اب چاہے وہ کھچڑا پکائیں، چاہے جشن ولادت منائیں، یا شادی بارات کے سلسلے میں کوئی، اب تو خیر حال میں ہوتا ہے جب ہم
ہمارا لڑک بندہ نا اس وقت یہ حال وغیرہ تو اکا دکا ہی نام سنے تھے، مطلب بالکل بچپن میں تو وہ حال کا پتہ بھی نہیں غالباً نہیں تھا میرے کو. تو یہ اب سب حال میں شادیاں کرتے، پہلے گلیوں میں ہوتی تھی، کناتیں لگا کے اب بھی دیہاتوں میں اور میرا خیال ایسے ہی ہوتا ہوگا کہ وہ گلیاں ساری بند اور وہ کناتیں لگا کر تمبو کیا بولتے ہیں وہ شامیانہ سجا کر، اور اس طرح وہ گلیوں میں شادیاں بھی ہوتی تھی، اور سب یہ کھانے پینے کی ترکیبیں اور دیگیں چڑھتی تھیں، اور وہ سڑکوں میں گڑھے پڑ جاتے تھے، اور وہ گڑھے میں پھر پانی بھرتا تھا، اور پھر گاڑیاں الٹے ہیں تو بندے گریں. تو یہ سب اب بھی ہو رہا ہے. مطلب یہ اب نیاز وغیرہ جو ہے نا، اب اس میں یہی طریقہ کار ہے آج کل. تو اب نیاز پہلے تو کرنا کاہے کے لیے؟ واہ واہ ہوگی، او بڑا عمدہ کھچڑا پکا تھا، تو یہ تعریفیں سننے کے لیے کرنا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے؟ پہلے یہ طے کر لے. اب اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے کہ یہ نیاز کرنا ظاہر ہے فی نفسہ ہی تو کار ثواب ہے، تو اب اس میں موانع شرعیہ داخل ہو جائیں گے تو پھر مسئلہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گی. تو اب ایک امر مستحب ہے، ایک نیک کام ہے. اگر نیاز آپ زندگی بھر نہیں کرتے گناہ گار نہیں ہیں، جبکہ اس کو ناجائز نہیں سمجھتے. ناجائز سمجھیں گے تو گناہ گار ہوں گے کہ یہ ایک شریعت پر افترا ہوگا، آپ کا شریعت پر تہمت ہوگی. جس کو اللہ اور رسول نے ناجائز نہیں کہا، آپ اس کو ناجائز کیوں کہتے ہیں؟ نہیں کھاتا آدمی، اگر نہیں موقع ملا نہیں کھایا تو ٹھیک ہے، اس سے نفرت کر کے نہیں کھایا تو پھر پھنسے گا کہ نفرت کیوں کی اس سے. تو بہرحال یہ کہ اس میں گلیاں بند کر دینا، پھر رات بھر ادھر شور مچانا، اور زور زور سے قہقہ لگاتے ہیں، اور جناب والا بڑے بڑے بلب روشن کرتے ہیں. وہ بلب روشن بھی کیسے کرتے ہیں؟ کنڈے مارے، کنڈا، تو یہ کنڈا ناجائز. پھر کیسیٹیں چلاتے ہیں اور ساری رات تو اتنا شور. بھائی ٹھیک ہے نعت شریف بجاتے ہو، لیکن تو پتہ ہے کہ تلاوت بھی زور سے نہیں کر سکتے جبکہ کسی کی نیند میں خلل پڑ رہا ہے. نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، نہ نعت شریف پڑھ سکتے ہیں، نہ منقبت پڑھ سکتے ہیں، جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، کسی کی نیند خراب ہو، کسی کی عبادت میں خلل ہو، کوئی نماز پڑھتا ہے اس کو تکلیف ہو. تو زور سے تلاوت بھی جہاں منع ہے، تو وہاں یہ آپ کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرح نیاز کرنا کیسے مطلب اس کی اجازت ملے گی. تو اب نیاز بے شک کریں، جتنا کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے. 10 دیگیں اگر عاشورے کی نسبت سے کرتے ہیں، اللہ اتنا دے کہ آپ 110 دیگیں کریں اور برکت دے اللہ تعالیٰ. لیکن اس کو کسی کو بھی تکلیف نہ ہو. چندہ بھی جب کریں تو چندہ بھی کرنے کا جو انداز آج کل دیکھا گیا ہے، جس طرح مطلب اڑی کر کے وہ اگلے کو بلیک میل کر کے چندہ لیا جاتا ہے، یعنی جب تک وہ نہیں دے گا نہیں ٹلیں گے، اور اگلا جو ہے وہ بیزار ہو کر یا چندہ مانگنے والے کے شر سے بچنے کے لیے دیتا ہے. اب چونکہ اس کو نہیں دے رہا اس لیے شاید یہ رشوت کی تعریف میں نہیں آئے گا، ورنہ تو رشوت کی تعریف میں بھی وہ آ جاتا اگر اسی کو دے رہا ہے تو اس لیے وہ چندہ مانگنا جائز ہے، لیکن اس طرح کہ اس میں نہ اپنی عزت خراب ہو. ذرا آپ ضد کریں گے، اڑی کریں گے، دادا گیری کریں گے، آپ کی عزت خراب ہوگی، اس پر آپ کا امپریشن خراب پڑے گا. وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے بیچارہ دے گا تو اس نے کیا چندہ دیا اور کیا اس کی عقیدت اور کیا آپ کو ملے گا ثواب. یہ تو سب گناہ بھرا ہی سلسلہ. اس طرح آج کل ایک تعداد ہے جو کرتی ہے، جس طرح چندہ لیتی ہے، مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. یہ سارے تماشے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں. اس پہ پاپا یہ جواب دیتے ہیں کہ اب ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں ایک عقیدت محبت ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کے اصال ثواب کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہم میلاد کے لیے نیاز کرنا چاہتے ہیں، ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کے لیے نیاز کریں، مگر ہم غریب لوگ ہیں، ہم کر نہیں سکتے. ہم عقیدت محبت ہے، پیسہ نہیں. اب اس کے لیے اگر ہم دکان جا کر گھر جا کر پیسے لیتے ہیں تو اس میں کیا مطلب مسئلہ ہے؟ حضرت شاہ عبد الرحیم علیہ رحمۃ اللہ الکریم، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے والد صاحب تھے. یہ ہر سال جشن ولادت کے موقع پر نیاز کرتے تھے. خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. انفاس العارفین میں یہ واقعہ انہوں نے اپنے والد صاحب کا لکھا ہے کہ ہر سال وہ جشن ولادت کے موقع پر نیاز کرتے تھے، بارگاہ رسالت میں نظر کرتے تھے. ایک بار ان کے پاس سوائے بھنے چنوں کے کچھ بھی نہیں تھا.
भुने हुए चने, जिसको हम मेमन लोग दालिए बोलते हैं, गालिबन ये वही है, भुने हुए चने। भुने हुए चनों के सिवा कुछ नहीं था। तो उन्होंने उन्हीं भुने हुए चनों पर फातिहा पढ़ दी और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसाले सवाब कर दिया, नियाज कर दिया। आवाम के लिए जब हम करें ना ये इसाले सवाब, तो उस खाने को फातिहा बोलते हैं, और बुजुर्गों के लिए करें तो इसको नियाज और नजर बोलते हैं। बात एक ही है, मकसद इसाले सवाब है। वो नाम में ये, जैसे कि कोई आम छोटा फर्द आएगा तो बेटो, कोई बड़ा आएगा आइए तशरीफ रखिए, बात तो एक ही है, दोनों ही बैठेंगे, लेकिन अल्फाज में थोड़ा सा फर्क हो गया। बड़ा होगा तो वो फरमाया, और छोटा उसने कहा। तो यहाँ इन्होंने चने जो थे बारगाह रिसालत में नजर की है, इसाले सवाब किया, रात सोए। सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, और वो ही चने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास रखे हुए खिदमत में हाजिर हैं, और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। तो तुम जो इतनी लूट मार करके देखे पकाते हो, कभी दीदार हुआ तुमको? बताओ तो सही मेरे को आगे। जश्न विलादत के लिए इतना लाखों रुपए का चरागा करते हो, लूट मार करके, वो कुंडे लगा कर, ईमानदार से बताओ कभी दीदार हुआ कि सरकार मुस्कुरा रहे हो तुम्हारी रोशनियां देखकर? ये चने जो थे ये बारगाह रिसालत में मकबूल हुए, और हमारे लाखों करोड़ों रुपए के ये चरागा और ये लाखों हजारों देगें पता नहीं मकबूल हुई या नहीं हुई। हाँ, जो इखलास के साथ की वो इंशाल्लाह मकबूल है, लेकिन लूट मार की मकबूलियत की दुआ में भी पता नहीं कोई हुक्म लग जाएगा, वो तो है ही हराम। जो दादागिरी करके पैसा लिया, किसी को धौंस धमकी देकर, गालियां निकाल कर, उसको तड़ियां देकर, ब्लैकमेल करके, तो ये तो लेना ही हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। इससे वाला नियाज करना कब जायज़ हो जाएगा, और इसका खाना कब जायज़ होगा? नियाज तो वो होगी कि जो माले हलाल से हो, खुश दिली के साथ किसी ने आपको दिया और आपने उसको लिया या अपने पल्ले से किया। कोई जो नहीं, आप गरीब आदमी है तो वो एक अल्लाह के नेक बंदे का वाकया बता दिया, तो अव्वल तो नियाज करना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, करें तो सवाब है, ना करें तो कोई गुनाह नहीं है। जिंदगी भर किसी ने नियाज नहीं किया तो उसकी कोई आखिरत में पकड़ नहीं है, जबकि उसको नाजायज़ ना समझता हो, और नाजायज़ समझ कर रख रखाव के लिए किया तब भी उसकी पकड़ है, नाजायज़ समझाई क्यों? तो खैर, तो अब अगर आप गरीब हैं, मिस्कीन और नियाज करना आपकी अकीदत है ही है, करना ही करना है, तो ठीक है। वो चनों की मिसाल आपके सामने है। आप तो चने खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो रोटी खाने के लिए तो पैसे होते, रोटी तो खाते हो ना घर में, कितनी खाते हो? अच्छा, 3 रोटी खाते हो। चलो, अब इमाम आली मकाम जिन्होंने 3 दिन तक भूख और प्यास बर्दाश्त की, उन प्यासे इमामों की याद में एक वक्त 3 रोटियां आप नियाज में किसी को खिला दें, तो फिर आपकी अकीदत की पैमाइश भी हो जाएगी, ज़रा कसौटी भी हो जाएगी, आप वाकई अकीदत बने क्या। एक वक्त का खाना तर्क करके आप नियाज खिलाते, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं हो सकता तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, बिल्कुल आसान, नियाज की नियाज हो जाए और आपका पेट भी भर जाए। उसी एक वक्त के खाने पर आप नियाज की फातिहा पढ़ लो, और किसी को एक निवाला भी मत खिलाओ, खुद ही चट कर जाओ, तब भी नियाज हो जाएगी। ये नियाज हो गई? हाँ, नियाज हो गई, ईसाले सवाब हो गया। जी, कुर्बानी के बकरे की मिसाल आपके सामने है। कुर्बानी का पूरे का बकरा हो या बहुत बड़ा भैंसा हो, आप काट के सारा खा जाओ, एक बोटी भी किसी के मत दो, सारा फ्रिज में भर लो, अपने डीप फ्रीजर में डाल दो, आप सारा खा जाओ। दुनिया कोई मुफ्ती भी आपको इसको नाजायज बोले तो मेरे पास ले आओ उसको। वो कहते हैं वो 3 हिस्से करो भाई, मुस्तहब है, अफजल काम है यार। बाकी पूरी भैंस आप बगैर डकार लिए खा जाओ, आपकी कुर्बानी मकबूल है इंशाअल्लाह। अगर दुनिया कोई मुफ्ती इख्तिलाफ करता तो मेरे सामने दलील तो लाए यार। तो वो कुर्बानी जिसका इनकार ये भी नहीं करते, वो नियाज में तो वसवसे शैतान बहुत डालता है, कुर्बानी में कम डालता है आम तौर पे। तो ये जब पूरी कुर्बानी का गोश्त भी खाना अपने खा लिए, जब भी कुर्बानी वक़ा जाए, कबूल हो जाए, यानी कि जो ज़ाहिरी मतलब तौर पर जो मसाइल है इसके तहत कबूल हो जाए, तो अगर पूरी की पूरी नियाज आप खा जाए तो क्यों कबूल नहीं होगी? इसकी दलील आपको देनी पड़ेगी ना फिर कि क्यों कबूल नहीं होगी। वो इसका मतलब तो ये है कि वो
3 ٹائم کھانا کھا رہا ہے، اب وہ ناشتے میں بھی نیاز کر لے، سال ثواب کی نیت کر لے، اور دوپہر کا کھانا کھا رہا ہے تو اس میں بھی نیت کر لے، رات کا کھانا کھا رہا ہے تو اس میں بھی نیت کر لے، تو یہ تو پھر روزانہ جو ہے یہ بس مطلب اس سال ثواب کا تو روزانہ اس کا سلسلہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، 12 ماہ ہو سکتے ہیں، مطلب یہ جشن ولادت مناتے رہیں آپ دھوم دھام سے، نیاز کرتے رہے ڈیلی، جب بھی مطلب جو بھی کھائیں پیئیں سب میں آپ نیت کر سکتے ہیں، پانی پیئیں نیت کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اس کو رد کر ہی نہیں سکتا، رد کرنے والے کے لیے کے پاس دلیل چاہیے. تو الحمدللہ مطلب یہ نیاز ہو سکتی ہے، جو کرنا چاہے اس کے لیے رستے بہت ہیں. باقی اب تم لوٹ مار کرتے ہو، کائے کو کرتے ہو، نام ہوتا ہے اس لیے نا یار بہت یار، ارے واہ بھائی یار بڑا کھچڑا اس نے شاندار پکایا تھا، بڑا نام ہوتا ہے، وہ کس کا بھائی کس کی، ارے اس کی، وہ ایک ہی وہ جو چھٹا ہوا بدماش جو ہوتا ہے علاقے کا داداگیر، تو اس کا نام ہوتا ہے، وہ اس کی نیاز. اس نے پلے سے 1 پیسے دیے بھی ہیں کہ نہیں، 1 پیسہ بھی ڈالا ہے کہ نہیں، سارے وہ پیسے وہ زبردستی وہ بھتے کے انداز میں وصول کر کے، جیسے بعض لوگ دین کا کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن بھتے وصول کرتے ہیں، لوگوں کو دھمکیاں، چٹھیاں، ٹیلی فون، یہ تڑیاں، اور وہ پیسے وصول کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم دین کا کام کرتے ہیں. کیا خاک دین کا کام کرتے ہو؟ اگر اس کو دین کا کام بولو گے تو کہیں آخرت ہمیشہ کے لیے داؤ پہ نہ لگ جائے، کہ یہ تو لوٹ مار کا پیسہ تو حرام قطعی، یہ تو ملکی ثابت نہیں ہوگی اس کی، ایسا حرام قطعی ہے. تو اس لیے کرنا ہے، بے شک آپ کریں، تھوڑا کریں، لیکن میں مشورہ دوں گا کہ اس میں چندے کرتے پھرنے کے بجائے، لوگ بہت بدظن ہوتے چندے کرنے والوں سے، مسجدوں کے لیے چندہ، مدرسوں کے لیے چندہ، یہ سب اس میں تو مطلب ہے نا کہ اسلام کی بقا کے سامان ہے یہ. لیکن یہ نیاز کرنا اور یہ معمولات اہل سنت ضرور ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہ آپ اس طرح لوٹ مار کریں، کیوں مسجدیں بنانا اور یہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے، اس میں پلے سے ہر آدمی نہیں کر سکتا. نیاز کر سکتا ہے، جیسے میں نے نیاز کا تو آپ کو آسان طریقہ بتا دیا، لیکن ایسا کہ آپ سارا کھا جائیں یہ ضروری نہیں ہے. نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بعد 3 روٹیوں سے زائد ہو، ایسا کم ہی ہوتا ہے. تو کچھ نہ کچھ یعنی کہ حصہ جو ہے کسی اور کو کھلا دیں، پڑوسی کو دے دیں، تو یہ بھی اچھا ہے، دے دینا چاہیے، کھا لے تب بھی حرج نہیں. جیسے قربانی کا 3 حصے مستحب ہے، تو وہ 1 حصہ اپنے استعمال میں اور 1 حصہ رشتہ داروں کے لیے، غریبوں کے لیے. تو اگر سارے کا سارا جانور غریبوں کو دے دیا تب بھی ٹھیک ہے، سارے رشتہ داروں کو اٹھا کر دے دیا تب بھی ٹھیک ہے، سارا اپنے لیے رکھ لیا تب بھی جائز ہے، کہ مستحب کا ترک جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا. تو نیاز کیجئے، ضرور کیجئے، بھلے روز کیجئے، عاشورے کے روز بھی کیجئے، محرم کے دنوں میں بھی کیجئے، ربیع النور شریف میں بھی کیجئے، 11ویں شریف میں بھی کیجئے، رجب شریف میں بھی کیجئے، جب آپ چاہیں کریں. تو دوسروں کو بھی کھلائیں تو اچھا ہے، نہ کھلائیں تب بھی آپ کی مرضی ہے، خود کا. لیکن میں نیاز کے لیے چندہ کرتے پھرتے ہیں نا، میں آج سے نہیں بہت زمانے سے مطلب میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ ایک مطلب یعنی کہ کیا اب اس میں زیادہ الفاظ بولنے نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس میں بہت لمبے ہاتھ اور بہت لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں. ایک روٹین بنی ہوتی ہے بچپن سے، بس وہ ایک وہ روٹین بنی ہوتی ہے، اور اس میں جو جس مد میں چندہ لیتے ہیں وہ تھوڑی خرچہ اس میں تھوڑی استعمال کرتے ہیں. حصہ کاٹیں گے، پھر اس کی کلیجی اور دل اور گردے اور سب اس کے ناشتے کریں گے. یہ نیاز کا حصہ ہوتا ہے ان کا. یہ صبح ناشتہ کرتے ہیں اس کے، یہ سارے رات بھر چائے پانی کے دور چلتے ہیں، کیا یہ پلے سے کرتے ہیں؟ اور خدا جانے کیا کیا اس کا مطلب یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. کیا یہ سب پلے سے کرتے، جیب سے کرتے؟ یہ ریکارڈنگ جو لگا رکھی ہے، جو جیب سے یہ لوگ کر رہے ہیں، سارا بظاہر چندے ہی کا لگ رہا ہے. یہ تو پھر بھی یہ تو نیاز کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ ساری ریکارڈنگ ہو تم نے کان پھاڑ آواز کے ساتھ جو ایکو ساؤنڈ کے ساتھ لگا رکھی ہے. واٹ از دس؟ یہ کیا نیاز ہے؟ یہ کھچڑا ہے، یہ بریانی ہے، یہ پلاؤ ہے، یہ کیا ہے؟ تو ہے بہت مطلب ہے کہ پیچیدگیاں ہیں اس میں، اس لیے اپنی جیب سے کریں. دیگ چڑھائے، دیگیں چڑھائے ہے، کرنے والے کرتے ہیں، اپنی جیبوں سے بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. ایسے مخیر حضرات کی بھی کمی نہیں ہے جو بہت ساری دیگیں صرف جیب سے پکا کر کھلاتے. الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے. تو آپ کو کرنا ہے تو بس اس طرح کریں کہ چندے مانگ کر لوگوں کو بدظن نہ کریں. بعض اوقات یہ کہ آدمی کا دل نہیں ہوتا، چلو آپ اڑی نہیں بھی کرتے،
वो बेचारा मुरुव्वत में वो दे देता है, डरता है कि यार अभी मैं ये कुछ मेरे से बहस करेगा और सुनेगा, अच्छा बाबा ले लो यार, छोड़ो, जान छोड़ो। तो इससे आप डिग्रेड होते, आपकी इज्जत जो है उस पर भी थोड़ा सा वो कोना टूटता है उसका, उसके सामने इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। तो इसलिए मौका महल के हिसाब से चंदे हों, तरीके से चंदे हों, किसी का दिल ना दुखे, दिल आज़ारी ना हो, अपनी बेइज्जती भी ना हो, इस तरह मतलब चंदा हो। वे रात भर जो पकाते हैं बाबा, फजर की नमाज बा जमात अदा करें। काश ईशा की भी नमाज पढ़ ली हो। काश। मैंने कहा वो इलाके के बदमाश खिलंडरे और इस तरह के पैदागीर दादागीर शोहदा नहीं है, शोहदे। मैंने कल इसकी वजाहत की थी कि हम शोहदाए करबला को मानने वाले। शोहदा शहीद की जमा है, जबकि हा को अगर साकिन पढ़े शोहदा, तो शोहदा माने बदमाश। हम शोहदाए करबला के मानने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शोहदे होते हैं। काम इतना मुकद्दस है, इतना प्यारा है, बेशक, इतना सवाब वाला है माशाल्लाह। खाना खिलाना, अल्लाह ने चाहा तो बाबा ये आपके मदनी फूल रंग लाएंगे बाबा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये गलियों में जो देगें पकाते हैं ना, अगर ये कुछ भी ना करें, चलो सिर्फ गली में नियाज की और देगें पकाई, ये सड़क पे जो गड़े पड़ जाते हैं, क्या ये कार्य सवाब है? क्या इससे नियाज की कबूलियत? इंतजामिया मना नहीं करती बाबा। इंतजामिया की ये जमीन क्या? नहीं आप नहीं, मेरा बूढ़ा दादा उसकी टांग फंसी और गिरा, नहीं इंतजामिया मना ना करे तब भी ये सड़क की है यार। ये तो हुकूक अम्मा का मामला है। ये अवाम ऐसी हल्ला गुल्ला करती है कि वो मतलब पुलिस वाले भी नजर बचा के निकल जाते कि अभी ये शोर मचाएंगे, क्योंकि वो इलाके वाले जो होते हैं ना, जो ये न्याज़ें करते हैं ना, आमतौर पर इस तरह के ये होते हैं बदमाश। और इन बदमाशों में एक क्वालिटी होती है, जिनमें तरबियत होती है कि मारना है तो पुलिस वाले को मारो। मैं सही बोलता हूँ आपको, इनको मारो ताकि ये अपने को करने दें, पकड़े नहीं। तो ये इनकी क्वालिटी होती है। तो पुलिस वाले को मारना भी नाजायज़ है, गुनाह है, और आम आदमी को मारना भी जायज़ नहीं है। बेकसूर किसी को भी बिला इजाज़त शरई किसी को नहीं मार सकते। मैं आपको बताता हूँ, तो गली में देग चढ़ाना ये लोगों के लिए तकलीफ दे, इसमें कीचड़ बनता है, फिर मच्छर, तो फिर बोलते हैं डेंगू वायरस हो गया, बोलते हैं ना आप लोग। तो ये इसमें गड़े में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे जरासीम पलते हैं। तो ये जगह जगह जो गड़े होते हैं ना, इसमें या तो ये नियाजियों के होते हैं जो नमाजी नहीं होते। जो नमाजी होगा, अल्लाह रसूल को जानने वाला होगा, वो कभी गली में सड़कों में गड़े नहीं करेगा। कितने, यानी कि एक बार आपने न्याज तो पका ली, आप तो पका ली और चले गए, अच्छा आग बुझा दी, आपकी बड़ी मेहरबानी, वरना आग भी नहीं बुझाते यार। इसकी चिंगारियां भी उड़ती रहें और किसी को जलो दें तो वो अलग बात। फिर ये राख उड़े और लोगों के घरों में जाए, वो अलग बात। तो इस तरह मतलब ये कि पड़ोसियों को तकलीफ, गली वालों को तकलीफ, मोहल्ले वालों को तकलीफ। यार मेरे को तो कभी दरिया में झटकनी होती है ना, तो मैं समझाता हूँ कि देखो यार, जाके किसी मैदान में जाके झटको, ये गली में मत झटकना। तुम झटकोगे ना तो ये मोहल्ले वालों के घरों में गर्द पहुँचेगी हमारी दरी की। तो क्यों इनको मतलब है कि हम अपनी वजह से इनके घरों में गर्द पहुँचाएं? तो हमको ये बेचारे पड़ोसी कहाँ बोलेंगे, और मेरे को कौन बोलेगा यार? मेरे साथ तो इतने असले वाले लोग होते हैं, तो मेरे से वैसे ही डरेंगे। लेकिन मैं दादागिर तो नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। मैंने असलिया लोगों को डराने के लिए नहीं रखा, बल्कि अपनी हिफाजत के लिए, जिसकी मुझे शरीयत ने इजाज़त दी, उसके तहत मैं कर रहा हूँ। तो ये तो लोगों पर थोड़ी पड़ोसियों को तकलीफ देनी है। तो भले पड़ोसियों को भी नहीं पता कि मैं इस तरह इनकी मतलब कि बच्चा इस सूरत में कभी, तो ये इसकी हाजत भी नहीं है। मैंने आपकी तरगीब के लिए अर्ज कर दिया कि जैसी अक्ल में है ना, ऐसी अपने एहतियातें करते रहे, मतलब लोगों को भी इससे तकलीफें ना हो। बहुत ज्यादा बारीकी नहीं है ये। हाँ, तो बारीकी तो है, लेकिन अब वो लोग भी तो बोलते हैं, अवाम में ही तो इस्तिलाह है कि भाई शरीयत के मसले तो बाल से बारीक है। तो अब ये बाल से बारीक है, इसलिए शरीयत के मसलों में पढ़ो मत। एक मुझे मिला था किसी दौर में, जो कोई मसले की बात नहीं ली, तो कहता है ना बाबा, वो मेमन था, जाने उनके ताने, न जो मसला जाने उसको मसला ताने, न माज़अल्लाह जो मसला जानेगा उसको अमल करना पड़ेगा, अपने रवोई जाहिल का अमल करना ही ना पड़े। तो ये किसी यानी कि जहालत की इंतहा है। मिजाज है पापा ये। आप देखिए, किसी को आपने मेरे सामने कईयों को मशवरे दिए कि यार टेस्ट करवा लो, टेस्ट करवा लो, तो उन्होंने आपको जवाब दिया है हाँ साहब टेस्ट कराएंगे ना, कुछ निकल आया तो
یہ سب کھانا پینا بند ہو جائے گا. تو یہ ایک تو مزاج ڈاکٹر ہے. کی دعا باقی رہتی ہوگی نا کہ یہ میرے پاس آئے. ٹیسٹ میں کچھ نکل آیا تو اس اسپیشلسٹ کے پاس شاید نہیں جائے گا پھر یہ. اور اس کے بیڈ کا مطلب وہ گاہک نہیں ملے گا نا. پھر بیڈ ہو تو پھر ٹیسٹ ہوتے ہوں تو اسپیشلسٹ آتے ہوں تو 50-75 ہزار کا بل بنے. تو اب ٹیسٹ میں اگر یہ 150 روپے میں اس کا مرض پکڑا گیا اور ابھی سے اس نے پرہیزی شروع کر دی تو مفت میں ٹل جائے گا نا. تو اس لیے اس کو یہ بولنا پڑتا ہوگا. اسباب تو ہے نا طرح طرح کے, وہ چین تو ملتی ہے نا. واللہ عالم. تو یہ مسئلہ نہیں ہے ٹیسٹ کرنا یا کروانا, یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے. یہ میں جو عرض کر رہا ہوں یہ شرعی مسائل عرض کر میں وہ مزاج کی بات کر رہا ہوں. سر لوگوں کا مزاج ایسا ہو گیا ہے. میں مطلب ان کو یہ کہ یار یہ نہیں پڑھتے, ہم لوگ پڑھیں گے تو پھنسیں گے. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ نہ پڑھنے سے پھنس رہے ہیں. بے شک ظاہر ہے کہ وہ احتیاط نہ کرنا یہ مسئلے کا تدارک نہیں ہے, اس کا سد باب نہیں ہے, نہ اس کی رکاوٹ نہیں ہے. جو چیز ہے وہ تو بڑھتی جائے گی. اب جیسے کہ وہ آج کل ہیپاٹائٹس کا سلسلہ بہت زیادہ ہے. جس کو دیکھو ہیپاٹائٹس کا مرض لگتا ہے بیچاروں کو. تو ہیپاٹائٹس کے جراثیم جو ہے نا یہ بدن انسانی میں 10 سال تک پرورش پاتے ہیں. 10 ایئرس لمبا ٹائم یہ اندر یہ پلتے ہیں, پتہ کچھ بھی نہیں چلتا. 10 سال کے بعد پھر وہ سر اٹھاتے کہ اب میں جوان ہو گیا ہوں. اب وہ صاحب آنکھیں پیلی ہو گئی تو بخار چڑھا تو یہ ہوا تو وہ ڈاکٹروں کی لائن تو انجیکشن 50 ہزار روپے والے کھا رہے ہیں. اور جو ہوتا ہے کوئی مرتا ہے کوئی بچتا ہے, زیادہ تر بچ جاتے ہیں. اب علاج ہے اس کا لیکن تکلیف جیسی تیسی اور تیسی جیسی. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ میں اگر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یار 40-50 روپے خرچہ کرو, SGPT لکھ بھی لو. یہ ایک سادہ سا ٹیسٹ ہے, کھانے پینے کوئی بھوکا بھی نہیں رہنا آپ کو, مطلب دن کو رات کو جب بھی آپ چاہیں کروا لیں, کھانا کھانے کے بعد کروائیں پہلے کریں. SGPT یہ ٹیسٹ آپ کروا لیں. یہ شاید 40-50 روپے کا ہوتا ہوگا. تو اگر کچھ اس میں اندر یہ آپ کے ہیپاٹائٹس کے جراثیم پل رہے ہیں تو SGPT کی وجہ سے کچھ اس کا اشارہ ملے گا. کنفرمیشن نہیں ہوگی, یہ اشارہ ملے گا آپ کو. تو اب آپ کا یہ ٹیسٹ نارمل آتا ہے الحمدللہ, نارمل نہیں آتا جب بھی الحمدللہ. مگر اب آپ یہ لیبورٹری والے لکھ کر دے دیتے ہیں کہ نارمل ہے یا نہیں ہے. تو پھر نہیں سمجھ آتی تو لیبورٹری والوں سے پوچھ لے کہ یار یہ کیا نارمل ہے یا نہیں ہے, کسی پڑھے لکھے سے مشورہ کر لیں. تو اگر یہ نارمل ہے SGPT فبہا, نہیں ہے تو اب LFT یہ ٹیسٹ تھوڑا مہنگا ہے, یعنی چند 100 روپے کا ہوگا. یہ LFT پہلے SGPT کرانا ہے جو 40-50 میں شاید ہو جائے گا, 70-80 میں ہو جاتا ہوگا, مہنگائی کا دور ہے. اس کے بعد اگر نارمل نہیں ہے SGPT تو LFT کروا لیتا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ SGPT ایب نارمل ہوا, نارمل نہیں آیا, تو LFT کروایا تو وہ نارمل آ گیا. تو بھی مریض وہ مریض نہیں ہے یہ پتہ چل جاتا ہے. اگر LFT بھی نارمل نہیں ہے تو جراثیم پکڑے گئے تو ابھی تک چونکہ وہ آپ کے اندر ہیپاٹائٹس کے مرض نے وہ داخلہ تو لے لیا ہے لیکن ابھی وہ سر نہیں اٹھایا. تو ابھی کیا یہ بالکل وہ کومپل ہے, سمجھو بچہ ہے ابھی یہ. تو ابھی فوراً آپ ڈاکٹر کے مشورے سے اس بچے کو آپ مسل دیں تو یہ اس کا علاج آسانی ہو جائے گا. وہ لمبے لمبے علاج اور آنکھیں پیلی ہونا, بخار تو کمزوری تو بدن ٹوٹنا تو تیل کی پرہیزی تو گھی کی پرہیزی تو مرچی کی پرہیزی, یہ سب ان مسائل سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اگر میری مان لو گے تو. تو سب کے سب ناظرین بھی اور حاضرین بھی ممکن ہو تو گھر کے بچے کا SGPT پہلے ٹیسٹ کروا لیں. اس کے بعد اگر ضرورت پڑے تو LFT کروا لیں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے. اور یہ ایک بار نہیں کروانا, معذرت کے ساتھ, یہ ہر 6 مہینے میں کروانا ہے. ہر 6 مہینے میں یہ SGPT 40-50 روپے خرچہ کر دیں. تھوڑا سا خون لے گا آپ کو, انشاءاللہ زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. لیکن خون جب مرد دینے جائے تو اس کو چاہیے کہ مرد ہی کے ہاتھ سے نکلوائے, عورت ہاتھ لگائے گی یہ جائز نہیں ہے. مرد کے ہاتھ کو
کہ ابھی یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جہاں شریعت کی اجازت مل جائے، یہ تو احتیاطاً آپ کروا رہے ہیں، اور احتیاطاً نہ بھی ہو تو مرد چونکہ میسر ہوتے ہیں اس کام میں، کوئی لیبورٹری مردوں سے خالی نہیں ہوتی، میرا گمان ہے زیادہ تر مرد ہی اس کو ڈیل کرتے، تو آپ مرد کو دیں۔ اگر آپ مرد یعنی گھر کی جو خواتین ہیں اسلامی بہنیں، وہ صرف نرس سے کروائیں، اسلامی بہن سے کروائیں، مرد کو وہ ہاتھ نہ دیں اپنا۔ اگر پہلے معلوم کر لیں کہ یہاں نرس ہوتی ہے یا نہیں، زیادہ تر نرسیں ہوتی ہے، اسلامی بھائی بھی معلوم کر لیں کہ بھائی نرس لے گی یا وہ مرد لے گا، تو معلوم کر کے اس لیبورٹری سے آپ رجوع کریں، یہ ضروری ہے، ہر بار ضروری ہے۔ انجیکشن بھی نرس کے ہاتھوں سے نہیں کھائے، مرد کے ہاتھ سے کھائے، عورت کے ہاتھ سے کھائے، یہ ضروری ہے۔ وہ شریعت کی اجازت کی صورتیں ہیں، لیکن ایک دم اپنے من کو منا لینا کہ اس دواخانے میں چونکہ نہیں ہے تو یہ میری مجبوری ہے۔ دواخانے تو یہاں اپنے کتنے کھلے ہوئے ہیں، گلی گلی کھلے ہوئے، تو چھوٹی چھوٹی میں نے خالی مجبوریاں کھڑی کرنا یہ نہیں۔ مرد سے انجیکشن کھائے، عورت سے کھائے، مرد سے بلڈ پریشر نپوائے، عورت سے بلڈ پریشر چیک کروائے، مرد ڈاکٹر سے علاج کروائے اور عورت ڈاکٹر یعنی لیڈی ڈاکٹر سے علاج کروائے۔ یہ اس کو آپ بالکل ضروری، اس کو اپنے لیے ضروری کر لیں، کیونکہ عورت کو صرف اس صورت میں مرد سے علاج کرانے کی اجازت ملے گی جب کوئی عورت علاج کرنے والی میسر نہ ہو، تب کہیں جا کر مرد سے اجازت ملے گی کہ وہ بھلے پھر اب مرض کی جگہ پر ہاتھ بھی دیکھے گا، لگائے گا اس کو جتنی ضرورت ہے۔ اب وہ ضرورت سے زیادہ جگہ لگائے گا ڈاکٹر یا نہیں ضرورت ہے اور پھر بھی جان کے وہ یہ آپ کو بتاؤں یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ یہ جتنا بھی یہ کرتے ہیں نا، یوں اسٹیتھوسکوپ لگا کے یوں کرتے ہیں، کمر میں یوں کرتے ہیں، یوں بجاتے ہیں، یہ سب ڈرامے ہوتے ہیں، سب نہیں تو اکثر، مجھے پتہ ہے اس لیے عرض کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اگر جیسے مریض نے آیا اور اس نے بولا کہ مجھے کھانسی ہے اور بدن میں سستی ہے، تو اب یہ پتا ہے کہ اس کو فلاں ٹیبلٹ دینی، اب ٹیبلٹوں کے نام تو ڈاکٹر تو ہوں نہیں، فلاں ٹیبلٹ دینی ہے اس کو، اور کھانسی ہے تو یہ فلاں سیرپ اس کو دینا، اس کو یہ ڈاکٹر کو بالکل اس کا وہ ازبر ہوتا ہے، رٹا ہوا ہوتا ہے، روز کا معمول ہوتا ہے۔ لیکن اب یوں ہی لکھ کر دے دے گا نا، ہاں لو جی، ہاں سرکاری ڈاکٹر تو دے دے گا، وہ تو ڈانٹ بھی دے گا تھوڑا، آپ کچھ بولو گے تو شاید، لیکن پرائیویٹ ڈاکٹر ایسا نہیں کرے گا۔ اچھا کھانسی ہوتی ہے، بلغم کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ اچھا بلغم زیادہ آتا ہے کم آتا ہے؟ اچھا وہ دو چار سوالات کرے گا، بعضوں کا ضرورت ہوتی ہے، بعضوں کا ضرورت نہیں بھی ہوتی، سوالات کرے گا۔ اچھا پھر وہ آپ کے منہ میں تھرمامیٹر رکھے گا، پھر وہ اسٹیتھوسکوپ کان میں لگائے گا، یہاں دیکھے گا، پیٹھ میں دیکھے گا، اب 2 دن سے کھانسی ہو رہی ہے اور آپ کے پورے بدن کو چیک کرے گا، تو آپ بولے ڈاکٹر بہت اچھا ہے، بڑا یار، وہ بیچارے نے اطمینان سے دیکھا، لیے 500 روپے لیکن دیکھا بڑا اطمینان سے۔ وہی دوا اگر آپ نے یاد کر لی ہوتی نا، کھانسی کا سیرپ، تو وہ آپ خود بھی شاید حاصل کر سکتے تھے بغیر 500 روپے خرچ کیے، بغیر لائن میں لگے۔ تو بہرحال یہ ہے، یہ بھی ایک شعبہ ہے، لیکن ہر بار چیکنگ غلط نہیں ہوتی ہے، یہ نہیں کہ میں سب کو غلط کہہ رہا ہوں، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے اور ویسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب اگر عورت کو اس طرح، چلو مرد کو اگر اس نے نفسیاتی طور پر سیٹ کرنے کے لیے کیا بھی تو چلو اپنے کیا حکم لگائیں گے اس کو کہ جھوٹ تو نہیں بول رہا بیچارہ، چیک ہی کر رہا ہے۔ اگر عورت کو اس نے معاذ اللہ لطف اٹھانے کے لیے تو یہاں اسٹیتھوسکوپ، تو یہاں تو یہ کرتے ہیں سب، آئیے یہ سب کرتے ہیں، یہ دبائیں گے، ادھر تو درد نہیں ہو رہا، ادھر تو یہ خدا نخواستہ اگر ایسا کوئی ڈاکٹر کرے گا تو پھر یہ عورت کو نہیں چھو رہا، یہ جہنم کی آگ کو چھو رہا، یہ سمجھ لو۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ایسا کبھی مت کرنا، نگاہ بھی نیچی رکھنا، دیکھنا بھی مت اس کو۔ ہاں اب ضرورت ہے کہ اس کی آنکھیں پیلی تو نہیں ہو، دیکھنا ضروری ہے آنکھوں میں، تو وہ الگ بات ہے، ورنہ آنکھیں بھی دیکھتے ہیں جان کے، یوں یوں کریں گے، کرو تو پھر وہ یوں ٹارچ ماریں گے اس پر، تو یہ سب کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہتا سب غیر ضروری کرتے ہیں، ضروری بھی کرتے ہوں گے، غیر ضروری بھی کرتے ہوں گے، سب مکس ہوگا۔ کسی ڈاکٹر نے مجھے بولا تھا کہ ہماری لائن میں جھوٹ بہت ہے، اور ڈاکٹر ہی نے مجھے بتایا تھا اپنی برادری کا کہ یار بہت جھوٹ ہے اس میں،
مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ بہت جھوٹ ہے اس میں. اللہ تعالیٰ سچ بنا دے. اب چلے تھے وہ باریک وہ یار کھچڑے سے کہاں کہاں پہنچا دیا وہ گفتگو کا بھی کہیں وہ. تو اب یہ کہ وہ جو گڑھے جو کھودے ہیں آپ نے وہ بنائے ہیں, تو اب آپ بولو کہ میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہیں کروں گا, تو یہ بھی شاید ناکافی ہو. سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ وہ جو گڑھے آپ نے کھود ڈالے نا, اب یہ اس کو چندے کے پیسوں سے نہیں, پلے سے ہی بند کرنے پڑیں گے. آپ نے کھودے نا, نیاز پکانے کا مطلب یہ تو نہیں گلی گلی یار کھود ڈالو. تو یہ گلی کا جو بھی گڑھا ہے اس کو ویسے ہی بنا دیں آپ, جیسے کہ آپ اس میں سیمنٹ لگاؤ گے تو پھٹ جائے گی, کیونکہ ہمارے یہاں ڈامر بچھائی جاتی ہے گلیوں میں سڑکوں میں, تو وہ ڈامر والا بنانا پڑے گا, نہیں کہ ایسا کہ بس بن جائے. اچھا آپ نے کیبل ڈلوایا, آپ نے اور کسی مقصد کے لیے, آج کل تو ہمارے یہاں یہ گلیاں سڑکیں کھود دیتے ہیں. آپ باہر ذرا نکلو یار, دوسرے ملکوں میں مدنی قافلوں میں سفر کرو, آپ کہیں وہ ایک کھونٹی تو گاڑ کے دکھاؤ یار گلی میں یا سڑک پہ, آپ کو بھاؤ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کتنے 200 100 ہوتے ہیں. کوئی مجال ہے کہ کھونٹی مطلب گاڑ دے کسی سڑک پہ, بالکل نہیں. جو ملک ترقی یافتہ جن کو کہا جاتا ہے, یہ عرب ممالک میں نے تو دیکھے نا وہاں ماحول, سوال ہی نہیں, کوئی کھود ہی نہیں سکتا وہاں. باقاعدہ پرمیشن, ہمارے یہاں بھی کھودنے کی پرمیشن ہوتی ہے, قانون ہمارے یہاں بھی ہے. سڑک یا گلی کھدائی کر کے کیبل یا تار یا پائپ نہیں بچھا سکتے, کو پرمیشن لینی پڑے گی قانونی طور پر. تو پھر جیسا آپ نے کھودا نا ویسا بنانا بھی پڑے گا. تو انڈر اسٹوڈ ہے, کھدا ہوا چھوڑ دیتے. ایک تو غیر قانونی کھودتے ہیں, چلو قانونی بھی کھودتے ہیں, تو کھدا ہوا چھوڑ دیتے. اس پہ جو کیچڑ بنتا ہے, جو مچھر, تو بیماریاں, تو خود اپنے بچے بھی لپیٹ میں آتے ہوں گے, خود بیچارے یہ بھی لپیٹ میں آتے ہوں گے, اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ میں نے جو گڑھا کھدا ہوا چھوڑا, یہ اس کی مجھے سزا مل رہی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ سڑکوں پر تصرف, گلیوں میں تصرف, یا یہ جیسے کہ شامیانے گاڑتے ہیں, اس پہ بھی بڑے بڑے سوراخ کر کے پھر یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں, گڑھے کھود ڈالتے ہیں ٹھا ٹھا کر کے, نہیں چلے گا. سب بند کرنا پڑے گا. یہ اللہ کی مخلوق کے چلنے کے راستے ہیں. اس میں آپ کو خود تجربہ ہوگا, جس کے نہیں, جو بیچارہ جو عمر جس نے دیکھ لی, گزر گئی عمر, جوان ہوتا وہ اگر گڑھے میں پاؤں پڑا تو اکثر اس کو تکلیف نہیں ہوتی, لیکن جو بیچارہ بوڑھا ہوتا ہے نا, اس کا جب پاؤں پڑتا ہے نا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے گڑھے میں. بلکہ جوان کا بھی اچانک پاؤں جب گڑھے میں پڑتا ہے وہ جھٹکا کھا جاتا ہے, لیکن اس کو جھٹکے سے کچھ ہوتا نہیں, اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے. بوڑھا جو ہوتا ہے اس کے یار سارے جوڑ ہل جاتے ہیں, بعض اوقات گر پڑتا ہے تو گھٹنا چھل جاتا ہے, تو کچھ ہو جاتا ہے, کبھی فریکچر ہو جاتے ہیں ان گھڑوں سے. کہ یہ تصرف کوئی بھی نہیں کر سکتا گلیوں میں سڑکوں میں, ورنہ ظاہر ہے کہ یہ تو حقوق عامہ تلف ہونے کی صورتیں ہی ہیں, بالکل نہیں کرنا. یہ جیسے ہمارے عمارتیں بناتے ہیں, وہ سریے نے بجریاں جو روڈوں پہ ڈال دیتے ہیں نا, اس کے بھی قانون ہے, یہ بھی نہیں رکھ سکتے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو, بالکل سمیٹ کر. اب باہر ملکوں میں نکلو تو وہ پوری عمارت کو جو یہ پلستر بناتے ہیں نا, ہم نے دیکھا ہے نا, پوری عمارت کو لباس پہنا دیتے ہیں, لباس باقاعدہ بڑے بڑے وہ ہزاروں لاکھوں روپے کے وہ کپڑے پہناتے ہیں, وہ اس طرح کے مخصوص, یعنی کہ ٹاٹ وغیرہ آتے ہیں, وہ ان کو پہناتے ہیں, اس ٹاٹ میں چھپ کر یہ کام کرتے ہیں کہ نہ مطلب انہیں روڈ خراب ہو, نہ کسی کی گاڑی میں جا کر چھینٹا پڑے سیمنٹ کا, نہ کسی پڑوسی کے گھر کو تکلیف ہو. مدینہ ہے, قانون ایسے. تو اس طرح ہوتے ہوئے کہ رشوت کی وجہ سے ہمارا پورا جو نظام ہے نا, یہ درم برم. راشی رشوت دینے والے کو کہتے ہیں, لیکن ہمارے اردو میں مستعمل یہی ہے کہ رشوت خور جو ہوتا ہے, رشوت لینے والا, اس کو راشی بولتے ہیں, ورنہ عربی میں مرتشی بولتے ہیں جو رشوت لیتا ہے اس کو. وہ رشوت کو جیسے یوں سمجھے کہ کہیں لیکیج ہو جاتی ہے نا, پانی جتنا ڈالو ٹینک کے اندر, اگر وہ لیک ہو نا تو وہ پانی ٹکتا نہیں ہے. رشوت ایک ایسی لیکیج ہو گئی ہے معاشرے کے اندر کہ جتنے ہی قانون بنا لیں آپ, جب تک یہ لیکیج بند نہیں ہوگی نا وہاں قانون ٹھہرتا نہیں ہے. جی ہاں, ورنہ ایک سے قانون بنے ہوئے, جو غلط ہے, جو صحیح ہے. صحیح اسلامی قوانین تو نہیں ہے نا پوری دنیا میں, کہیں بھی کسی ملک میں بھی میری معلومات کے مطابق پورا اسلامی قانون کہیں بھی نہیں ہے. افسوس, اس پر افسوس ہے. سریے پھیلا دیتے ہیں, بجری پھیلا دیتے ہیں, اور پھر کئی مہینوں تک وہ مطلب یعنی کہ عمارت بنتی بھی نہیں ہے, ایسے ڈال کے چلے جاتے ہیں, اور لوگوں کو اتنی تکلیف, اتنی آہیں لیتے ہوں گے, اتنی توبہ. پھر جو مٹیریل بولتے ہیں مٹیریل نہیں ڈالتے, جو پائپ ایسے تنگ ڈالتے ہیں, جو کمرشل بنیاد پر جو عمارت بنتی ہے نا, بھلے آپ ٹھیکیدار کو دیتے ہیں, جو یہ عمارت بنتی ہے نا, خدا کی پناہ
इतना मटेरियल बारहा इतना रफ मटेरियल होता है जो कानूनी तौर पर इसका मटेरियल फिक्स होता है ना कि इतनी मंजिल बनानी है तो इसकी बुनियाद ऐसी होगी, इतनी बनानी है तो इसके पिलर में इतना माल होगा, वगैरह वगैरह। कोई अमल शायद ना हो इस पर। बाज़ औक़ात नई नई इमारतें गिर भी तो जाती है ना इसी वजह से। तो मटेरियल सही नहीं डालता। तो अगर ठेकेदार को भी दे ना तो मतलब ये कि दियानतदार ठेकेदार ढूंढे आदमी और उससे मटेरियल की थोड़ी बहुत पहले पीछे से मालूमात करके आदमी पूछ ले यार क्या क्या इसमें डलेगा, फिर इससे सवाल जवाब करके कौन से गेज का सरिया पड़ेगा, कौन सा पाइप पड़ेगा। इतनी इतनी पतली पाइपड़ियाँ डाल देते हैं, गटर आए दिन भरते हैं घरों के, फिर वो छतों से वो इस्तिंजा खानों की छत टपकती है, जो दूसरा बेचारा बैठा हुआ है इस्तिंजा खाने में उसके कपड़े ख़राब कर देते हैं। और खुदा की पनाह ऐसे मसाइल हैं हमारे यहाँ इमारतों में कि बस तौबा तौबा तौबा। तो ये सब ठेकेदार जो है ना, सब नहीं, लेकिन जिसको मैं कह रहा हूँ वो खुद समझता होगा। जो नाराज़ होगा तो नाराज़ वही होगा जो गड़बड़ करता है, बस जो गड़बड़ नहीं करता वो मुस्कुराएगा कि यार मेरे को नहीं कह रहा, मैं अच्छा आदमी हूँ, अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे, हम सबको अच्छा कर वो दे। तायद करेगा हाँ, कि जाहिर है। मतलब जो इनकी यूं समझिए कि आप इस वक्त जो ऐसे जो बेचारे दुखी परेशान मार खाए हुए सताए हुए जो लोग हैं, इस वक्त गोया कि आप इनकी तर्जुमानी कर रहे हैं। इनके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि ये अपना दर्द अपना दुख अपनी परेशानियां जो इनके लाखों करोड़ों अरबों रुपए आगे पीछे हो गए, मकान इनके मतलब बिल्कुल ज़ाया बर्बाद हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप इनकी तर्जुमानी कर रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो पापा इनके दिल से दुआएं निकलेंगी इंशाअल्लाह। तो ये सीवरेज लाइन जो है ना, ये बहुत अहमियत की हामिल होती है। एक इमारत का समझो दिल होता है वो, इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हमको पाकी नापाकी का बड़ा यानी कि इसमें दखल है हमारी ज़िंदगी में। तो ये सीवरेज लाइन अक्सर घरों में मैंने देखा गलत होती है, जबकि ठेकेदार बनाते हैं कि पाइप बहुत पतले डालते हैं, इनसे पहले तय हो जाए, फिर जब ये डालने लगे आप चेक करेंगे ये पाइप कौन सा डाल रहे हैं। मैंने यहाँ मेरा मकान तो पहले यहाँ नहीं था ना, जब फैज़ान मदीना के लिए हमने ये प्लाट लिया ना, तो अब यूँ था कि मैं इसमें रहकर इसको आबाद करूँ, तो इसलिए घर भी यहाँ हमने तरकीब बनाई। तो वो एक मंजिला छत बनी हुई थी वो हमने यहाँ लिया, पीर कॉलोनी मकान। अच्छा, फिर इसके पाइप वगैरह और अभी नहीं हुए थे, खाली छत बनी थी। तो पाइप हमने वो डलवाए जो होटल वाले डलवाते हैं ना पाइप। अब उसका मैं वो साइज़ भूल गया यार, कितने इंच होता है वो चौड़ा, यानी कि नॉर्मल जो घरों में पाइप होता है वो मैंने नहीं डलवाए, सीवरेज के मैंने बड़े डलवाए कि यार वो चिकनाहट भी चली जाती है, चाय की पत्ती भी चली जाती है, कभी हड्डी भी नज़र बचाकर अंदर दाखिल हो जाती है, बाल झड़कर अंदर चले जाते हैं, तो फिर वो चिपकते हैं तो फिर उसमें फिर मेल जमा होता है, चिकनाहट जमा होती है साबुनों की, तो फिर वो रास्ता बंद हो जाता है। तो कितने साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कभी गटर नहीं भरा। वो पाइप हमने पहले से अभी इतना जब भी खर्चा हो रहा है इमारत पर, तो अभी ये कि 2-4 हज़ार रुपये में क्या पीछे हटना था, पाइप भी मोटे डाल दे। ये होटल वाले वो पाइप जो है ना वो कुशादा रखते हैं, क्योंकि इनके यहाँ तो चिकनाहटी का काम होता है, हड्डियाँ और मसाले और चाय की पत्तियाँ उनमें बहुत कचरा जाता है, तो इसलिए वो ऐसा बनाते हैं कि सब चला जाए, रुक के नहीं। तो होटलों में गटरें नहीं भरती आमतौर पे, हमारे घरों में भर जाती हैं। तो ये ठेकेदार से अगर आप पहले से बात करिए, ये उर्फ के मुताबिक पाइप डालेगा, जो आजकल इमारतों का उर्फ है। आप उर्फ से हटकर इसको मज़ीद कुछ रकम दें कि यार कितना खर्चा बढ़ जाएगा, ये तुम पतला डालते हो, ये कितने का फिट आता है, अच्छा भाई चलो ये 50 रुपये का आता है बिल फर्ज, तो वो जो मैं कहता हूँ कितने आएगा, अच्छा 75 आएगा, चलो ये 25 रुपये पर फिट बढ़ गया, कितने फिट आएगा, तो भाई 100 फिट आएगा बिल फर्ज। तो 25 से 100 को अगर आप ज़रब दे दो कितने हो गए भाई 2500 रुपये। ये मैंने एक छोटा सा हिसाब बताया, वो भी अटकल से अपनी। तो इस तरह कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, लाखों करोड़ों रुपए का फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। आप इसको ये बोलोगे भाई ये इजाफी पैसे मैं दूंगा, यार इसमें ये पाइप जो है ना ये इस साइज़ के डलवाना, अभी आप होटल वालों से पूछ लेना। इसमें जो आपने भी कुछ देर पहले बाबा एक जुमला इरशाद फरमाया ना कि आप यार पाइप वो डालो जो होटल में डालते हैं ना, इजाफी पैसे मेरे से ले लेना। अब भाई ये लफ्ज़ जो इजाफी पैसे मेरे से ले लेना है ना, ये बनाने वाले के मुंह से भी निकलता नहीं है। बनाने वाला वो बोलते भाई ये अगर मैं आपका ये मटेरियल अच्छा डालूंगा, अच्छा मटेरियल मिलता है, जैसे स्विच बटन होते हैं अच्छे मटेरियल के मिलते हैं,
لیکن اب بنانے والا بولتا ہے دیکھ بھائی اتنے روپے دے رہا ہوں, اس میں اچھا بنا کر مکان دینا, پائپ بھی اچھے ڈالنا, الیکٹریسٹی بھی اچھی ڈالنا. اب وہ مطلب اس کی بھی ذہن تو اب آپ کے سامنے جو ذہنیت ہے لوگوں کا کمانے کا ذہن ہے, وہ بولتا ہے بھائی تو ٹھیک ہے تو میرے تک شرطیں رکھتا جا, میں بھی لکھتا جاتا ہوں, اتنے پیسے میں جو بنے گا نا وہی بنے گا, میرے کو بیوی بچوں کا پیٹ پالنا, اب میں اپنے سارے نفے تیرے پائپ میں ڈال دوں گا تو میرے بچوں کے پیٹ کے اندر کس پائپ سے کھانا جائے گا. تو اب یہ بابا دونوں طرف سے ہے, ادھر بھی بددیانتی ہے, یہاں دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے پیسے. بھائی کوئی تو سمجھدار ہوگا نا یار. نہیں, ایک نا سمجھ بھی تو آپ کے سامنے بیٹھا جس نے بڑے پائپ ڈلوائے تھے, اور ابھی تک وہ منگی کو سہمت نہیں دی ہے. باقی وہ بھی روزی کی دعا تو کرتے ہوں گے نا, تو سارے ان کی روزی کھلتی ہے, منگیوں کی تو پھر وہ آتے ہیں آپ کے گھروں میں, اور پھر جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے. تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہمارے گھر کا گٹر جو ہے پیر کالونی کا, یہ جو ہم نے خود اس میں پائپ ڈلوا ہے یہ بھرا ہو, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کسی کو ہم نے زحمت دی ہو کہ بھائی ہمارا یہ گٹر کی لائن بھر گئی ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا. اگر کبھی کبھار اکا دکا بھری ہو تب بھی یہ جو آئے دن بھرتے ہیں جن کے پائپ, ان سے تو غنیمت ہے نہیں. اگر آپ ایک دروازہ یہ بھی کھلے گا نا واویلا کا, وہ یوں کہ ارے ہم نے عمارت بنوائی اس بات کا تو خیال نہیں رکھا, اب کیا ہوگا, بھر جاتی ہے روزوں تو ٹھیکیدار کو گالیاں تو اس کو کوسنے دیں گے, تو یہ بھی دروازے کہیں نہ کھلے, فضولیات اور گناہ بری گفتگو کے. اب جو ہوا سو ہوا, وہ ایک اکائی سے نئے چلے, جب جاگے ہوا سویرا. جو ٹھیکیدار بنا دیا اب اس کی غیبتیں مت کرنا. جیسا ابھی ہمارے ساحل محترم نے فرمایا نا کہ یہ قوم بھی پیسے نہیں نکالتی, اس لیے وہ ٹھیکیدار بھی بولتا کہ میرا پیٹ بھی مانگتا ہے, میرے بچے بھی بھوکے ہیں. ہم سب مل تو کر دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے. ہم سب کا عزم ہے نا غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, انشاءاللہ. محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ, کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل, کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل, سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل, رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ, عز و جل, سر پر زلفیں سجی رہیں گی انشاءاللہ, عز و جل, اکثر نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ, عز و جل, حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ, عز و جل, شیطان کے خلاف جنگ, جاری رہے گی رشوت کے خلاف جنگ, جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں عاشورہ کا دن کس طرح گزارنا چاہیے؟ ہاں, عاشورے کا دن جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے, اور عاشورے کے دن کے بارے میں روایتیں بھی کہ جو اپنی اولاد پر فراخی کرے تو انشاءاللہ سال بھر اس کے لیے فراخی رہے گی. یعنی مطلب کھانے پینے میں تھوڑا دسترخوان وسیع کر دے, عمدہ چیزیں کھلا دے, کچھ 2-4 قسم کے پھل مزید لا کے رکھ دے, کھانے بھی ذرا اچھے اپنی اولاد کو بال بچوں کو کھلا کر خوش کرے. تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے اس میں برکتیں ہوں گی. دوسرے کہ اس میں سرما لگانے کی بھی روایتیں ہیں, گو کلام ہے اس میں محدثین کو, لیکن بہرحال یہ روایتیں ہیں کہ جو عاشورے کے دن سرما لگائے تو انشاءاللہ سال بھر تک اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی. عاشورے میں غسل کرے, کہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نے نقل کیا ہے اسلامی زندگی میں کہ عاشورے کے روز جو ہے وہ زمزم دنیا کے تمام پانیوں میں پہنچ جاتا ہے. تو جو عاشورے کے دن غسل کرتا ہے سارا سال بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. ویسے نارملی جو 5 وقتہ نمازیں ہیں وہ زیادہ اہتمام کے ساتھ وہ ادا کرے. اگر سنت قبلیہ غیر موقدہ جو ہیں عصر و عشاء کی اس میں کوتاہی تھی تو کم از کم عاشورے میں اس کا زیادہ اہتمام کر لے. نوافل نہیں پڑھتا تو کچھ نوافل بھی ادا کر لے عاشورے کے دن. نوافل پڑھنا چاہے تو ٹھیک ہے, مطلب اوقات مکروہہ کے علاوہ جب چاہے نوافل پڑھے, اور اہل بیت اطہار کو ایصال ثواب کرے. خصوصاً کھچڑے کی فضیلت وہ
इन्होंने लिखी है मुफ्ती साहब ने, इस्लामी ज़िंदगी ये रिसाला मकतबतुल मदीना ने छापा है, आप इसको ख़रीद लें। मुख्तसर सा रिसाला, बहुत इसमें मालूमात है, ज़्यादा 100 सफ़े के आसपास सफ़े होंगे इसके, वो बड़ा रिसाला, एक दिन में आप पढ़ लेंगे इसको। बहुत बहुत प्यारी किताब है ये, मेरे ख्याल में 20-30 रुपये हदिया होगा, कोई महंगी भी नहीं होगी, तो इसको आप ज़रूर लें। तो इसमें आशूरे के ताल्लुक़ से बहुत प्यारी प्यारी बातें और दीगर ये ना 12 महीने की बहुत इनमें फजीलतें लिखी हुई अच्छी अच्छी, और मुआशरती जो बुराइयां हैं इनके ताल्लुक़ से, शादी की रसूमात के ताल्लुक़ से, और बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, तालीम के ताल्लुक़ से, तरबियत के, बच्चों की तरबियत के, परवरिश के ताल्लुक़ से बहुत प्यारे प्यारे उसमें मदनी फूल कूट कूट के भरे हुए। तो उसी ज़िम्न में आशूरे के भी फ़ज़ाइल वगैरह और ये इस तरह की बातें लिखी हुई। तो बहरहाल ये कि वो खिचड़े का भी लिखा है इन्होंने कि मुख्तलिफ अनाज मिलाकर खिचड़ा जो है ना, इसमें जैसे कि दालें होती हैं बाज़, फिर वो कणक भी होता है इसमें, गेहूँ वगैरह चावल होते हैं, और ये मिक्स करके ये सब हंडिया में डाल देते हैं, और इसको ज़रूरत के जो मसाले होते हैं वो डाल देते हैं, गोश्त भी डाल देते हैं, और चूल्हे के हवाले कर देते हैं। चूल्हा होता है और ये होते हैं। तो जब ये पक जाते हैं तो फिर इसको वो इसकी घुटाई करते हैं, हम लोग तो इसको डोई बोलते हैं, डोई। ये घुटाई का जो नहीं डंडी होती है, इसमें लकड़ी लगी होती है, डोई बोलते हैं, और डोई नाल घुटाई। अच्छा, तो इसकी घुटाई करें। खिचड़े में ये घुटाई जो है ये खिचड़े की जान मानी जाती है, नहीं भी करते तो भी कोई खिचड़ा खाना ही वाजिब नहीं है। तो बहरहाल इसकी घुटाई करें तो वो बोटी इस तरह मतलब हो जाए कि रेशा रेशा हो जाए, या किसी तरह बोटी को कुचल ले, फिर इसमें डाल ले, और बोटी और इसके जो अनाज के जो भी अज्जा है ना, सब टूट फूट के एक दूसरे में खल्त मल्त हो जाए, और बिल्कुल यानी कि वो माजून सा बन जाए, माजून मुरक्कब गोश्त का, और तो फिर ये बड़ा लजीज होता है खिचड़ा। तो ये खिचड़ा पकाने का आपने लिखा है कि मुख्तलिफ अनाज डाल के, तरीका नुस्खा नहीं लिखा पूरा पकाने का, वो ये कि मुख्तलिफ अनाज डालकर और इस तरह पका ले। तो ये खिचड़ा घर वालों को खिलाए तो आपने इसाले सवाब करे अहले बैत का, तो इसकी बड़ी बरकतें मुफ्ती साहब ने लिखा कि ये मुजर्रब अमल है, न तजर्बा शुदा अमल है। तो ये भी करना चाहें तो आप अपने घर में कर सकते, चंदे के लिए मत निकलना अपने जेब से, चंदे इसमें चंदे की ज़रूरत नहीं है, खाना खुद है और चंदा करोगे नहीं, अपने तौर पर अल्लाह ने जो तौफीक दी है, फातिहा पढ़ के इसाले सवाब, फातिहा का तरीका वो रिसाला लेकर उसमें से देख लें, वरना इतनी नीयत कर लें खाली कि मैंने ये जो कुछ ये खिचड़ा पकाया या आज जो ये खाने बैठा हूँ, अभी जो खाऊंगा पीऊँगा, इसका सवाब जो है इमाम अली मकाम और शोहदाए करबला और असीरान करबला को पहुँचे, ये पहुँच जाएगा सवाब। वो सूरतें पढ़ना और ये पंजायत पढ़ना सब अच्छा है, ये नहीं भी पढ़े तो इसाले सवाब हो जाएगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो इस तरह ये कि इसाले सवाब की नीयत से खाएंगे, घर वाले खा लें, देना चाहें तो ठीक है, पड़ोसियों को दे देना चाहिए, अच्छी बात है, अगर हैं पड़ोसी उनको दे दें, मुसलमान पड़ोसी को, गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें बहुत मिलेंगी। कितना आसान तरीका है, बहुत आसान है, ये खाना इसने खाना है, घर वालों को खुद ही खाएं और सवाब भी पाएं, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना आसान है। जिनका घर में मतलब है माहौल इस तरह का, तो ज़रूर आशूरे के दिन कुछ ना कुछ अपने घर के अंदर भले नियाज कर रहे हैं, पड़ोसियों को खिलाएं, मुसलमानों को खिलाएं, अच्छी बात है। आशूरे का दिन ही शर्त नहीं, आशूरे का दिन ज़्यादा अफजल रहेगा, लेकिन ये कि वो जहाँ मजाब में एक फुस्साक हो वहाँ बांटने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के घरों में बांट दें, जो महल्ले में या मस्जिद के नमाजियों को अगर खिलाएं तो क्या बात है कि तुम्हारा खाना जो वो मुत्तकी खाएं, उलमा खाएं, ये ज़्यादा अफजल होता है। तो मस्जिद के नमाजियों को दरख्वास्त कर दें कि भाई गरीब खाने पर चलिए, कुछ अहले बैत का लंगर हमने किया है, आइए आप भी शरीक हो जाइए। तो 2, 4, 5, 15 जो भी नमाजी हों या जिनको जानते हैं उनको इनफरादी कोशिश करके आप ले चलें तो इंशाअल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा। नमाजी खाएंगे, नेक लोग खाएंगे तो मज़ीद बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। रिश्तेदारों को भेज दें, ये भी अच्छा, भले वो भी आपको भेजें, ये नहीं कि यार मैंने पतीली बनाई है और उसने तो देगें चढ़ाई हैं, मैं इसको क्यों भेजूं, उसको फिर भी भेजें। जैसा हमारा ये होता है,
کو قربانی یا گوشت یار اس کو کیا بھیجنا, میں نے تو وہ 1 بکرا کاٹا, ان لوگوں نے تو 10 بکرے کاٹے, ان کو میری یہ 2 بوٹیاں کیا نظر آئیں گی. اب 2 نہیں 1 بوٹی بھیج دو, بھیجو, محبت بڑھے گی اس سے. تہادو تحابو, ہدیہ دو, محبت بڑھے گی. تو رشتہ داروں میں یہ صلہ رحمی کا یہ ایک انداز ہے کہ کچھ نہ کچھ, بھلے تھوڑا, پھول نہیں پھول کی پنکھڑی, وہ اپنی حیثیت سے دے گا, آپ اپنی حیثیت سے دیں, کچھ نہ کچھ جس سے بن پڑے کچھ نہ کچھ دیتا رہے, تھوڑا 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 دیتا رہے. رائے خدا میں صدقہ کرنے کے تعلق سے فضائل میں چاہے حدیث پاک میں جلا ہوا کھر ہی دے دے, بخاری شریف کی حدیث ہے, جانور کا وہ جلا ہوا کھر, یعنی بکری کا مثلا جلا ہوا کھر ہی پیش کر دے. یہ کہ کچھ نہ کچھ رشتہ داروں کو دیں گے تو محبت بڑھے گی. بھلے وہ دیں گے پکائیں, آپ کی یہ پیالی جو جائے گی نا, اس میں اس کو کشش پیدا ہوگی کہ یہ دیکھو یار پھر بھی ہم کو انہوں نے یاد رکھا, ہم اتنی دیگیں چڑھاتے ہم ان کو بھول جاتے. قربانی میں بھی اگر ممکن ہو تو بھلے انہوں نے کتنے ہی جانور کاٹے ہوں, آپ رشتہ داروں کو فراموش نہ کریں, صلہ رحمی کی فضا قائم کریں, جبکہ اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو ان کو دینے میں. صلہ رحمی باپا, صلہ رحمی حسن سلوک, رشتہ دار سے حسن سلوک. رحمی یعنی کہ وہ رحم, جیسے پیٹ سے اس کا تعلق ہے, رحم, ذی رحم, محرم و نامحرم, غیر محرم فرق ہوتا ہے اس میں. تو بعضوں نے تو تعریف یہ کی ہے رشتہ داروں کے بعض وہ ذی رحم ہی رشتہ دار ہیں, لیکن بارشد میں دوسرا بھی قول لکھا اور اسی کو ترجیح دی ہے کہ صحیح ہے کہ ہر رشتہ دار, اس سے مراد ہے صلہ رحمی. اس سے بھی مثلا یہ کہ اب یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ کا رشتہ ہوا جہاں سسرال ہے وہ ذی رحم نہیں ہے, لیکن اب وہ رشتہ دار ہو گئے, ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے. دور کے رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے, لیکن جتنا قریبی رشتہ دار ہے اتنا ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. تو ہمارے ہاں یہ نہیں ہے, جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے, تو وہ تو کیا آٹا ساٹا ہوا, وہ ادلا بدلی ہوئی نہیں, بلکہ جو ہمارے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں. حدیث پاک میں مضمون موجود کہ جو اپنے افضل صدقہ یہ کہ اپنے ناراض رشتہ دار کو دیا جائے. جو رشتہ دار ناراض ہے اس کو تحفہ دیا, صدقہ دیا, یہ زیادہ ثواب ہے. ظاہر ہے اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ قریب آ جائے گا ہمارے, اس کے دل سے وہ میل دھل جائے گا کہ یار میں اتنا برا بھلا بولتا ہوں لیکن اس نے پھر بھی مجھے اٹھا کے بھیج دیا, مجھے دعوت کا کارڈ بھیج دیا, خود بولنے کے لیے آ گیا, یا بچے کو بھیج دیا کہ ہمارے یہاں یوں ہے, نیاز ہے آپ آ جانا. تو دل اس سے فاصلے مٹتے ہیں اور قرب بڑھتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں وہ بس ہم کو دعوت نہیں تھی ہم بھی نہیں دعوت دیں گے, ہم کو 2 کی دعوت دی تھی, اتنا بڑا اس نے یہ کیا تھا تو ہم بھی 2 کی ہی دعوت دیں گے. آپ کے پاس گنجائش ہے تو بھلے اس نے 2 کی دعوت دی, آپ کے پاس گنجائش ہے آپ اس کو آل فیملی دعوت دے دیں, تو انشاءاللہ محبت بڑھے گی. اللہ توفیق دے. تو صلہ رحمی کہ یہ ذرائع ہے, اور اصل میں جو صلہ رحمی ہے نا وہ تو ہے واجب, اور قطع رحمی یہ ہے حرام. تعلقات توڑ دینا, رشتہ داری توڑ دینا یہ حرام ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. رشتہ داری باقی رکھنی ہوگی جب تک شریعت اجازت نہ دے, توڑ نہیں سکتے. بعض صورتوں میں شریعت اجازت کیا, شریعت تاکید کرے گی کہ اس سے رشتہ داری مت رکھو, توڑ دو. نعوذ باللہ مرتد ہو گیا تو اب ضروری ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ داری توڑی جائے. وہ کسی کام کا نہیں ہے, وہ استنجا کے ڈیلے کا کام کا بھی نہیں ہے. مرتد ہو, کسی کام کا نہیں ہے. وہ کہے گا رشتہ دار ہمارا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض اوقات نیاز تیار ہونے کے بعد آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. چندے کی رقم سے نیاز لنگر وغیرہ بنانے کے بعد کس طرح تقسیم کرنی چاہیے؟ اچھا, نیاز آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. یہ اب اس کا تو یہ نا کہ جیسے کہ اب جو عرف ہو اس کے مطابق ہی نیاز کا استعمال ہوگا. چندہ اول تو چندہ جس انداز میں کرتے ہیں اس کا تو میں نے کافی اس پہ تفصیلی
मदनी फूल पेश किया आपको। अब बिलफर्ज जायज़ तरीके पर चंदा हासिल किया है, कुछ अफराद ने दिया कि हम इससे वो लंगर करेंगे। तो लंगर का उर्फ ये होता है कि इसमें जैसे खिचड़ा और ये खिलाया जाता है, मेरे ख्याल में इसका आमतौर पर उर्फ ये होता है। खिलाते भी है, लोग लेने आते हैं, उनको बर्तन में बांटते भी है, देते हैं। मगर ये हकीकत है कि ये सोर्स इसमें बहुत चलती होगी, और अगर आवाम को वो झिड़कियाँ धक्के वो घुरकियाँ करके वो थोड़ा सा डाल के उसको धक्का मारते होंगे, किसी को खाली बर्तन में बजाते होंगे और ठक करके बड़ी शरारतें करते होंगे ऐसा, क्योंकि ये मखलूक इस तरह की होती है जो इस तरह के आजकल जो उमूमन करते हैं ये करते होंगे। और अपने घरों पे पहले बिल्कुल फ्रेश निकाल कर बड़े बड़े कनस्तर बड़े बड़े पतीले भर के ये बेचते होंगे। तो अगर ये ऐसा अंदाज है कि जिसने चंदा दिया उसको पता चले, उसको बुरा लगे, और गालिबन ये बुरा लगे, तो अगर ऐसा है तो फिर उसको ये तरीका नहीं ठीक। इतनी मेहनत तो जो उर्फो तो मेहनत की उजरत अगर ये चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, इन सबको उल्टे पैसे देने चाहिए, इसलिए कि इसमें लुत्फ होता है, ऐसा मज़ा आता है। वो कलेजियाँ खाते हैं और डबल रोटियाँ, तो रात में 2-4 चाय के दौर चलते हैं। हो मतलब वैसी यानी कि वो इसकी तो मतलब बिल्कुल फीस रखनी चाहिए कि भाई हमारे साथ वही इस काम को करे कि जो मतलब आशूरे की निस्बत 100 रुपये इसमें चंदा जमा कराए। एक मतलब खुश तबई के लिए अर्ज कर रहा हूँ, इतना मज़ा आता है। मेहनत या दूल करते हैं, मेहनत वो बावर्ची जो किराए का आता है बेचारा वो मेहनत करता है, ये थोड़ी मेहनत करती है, तो मज़े लेते हैं। उस पर भी वो रोब झाड़ते होते होंगे, वो अच्छा वो कलेजियाँ और मग्ज और जो भी जानवर काटा है ना उसका ये अलग निकालेंगे, तो नाश्ता दबाएंगे इसका, और तो सब कुछ करते हैं, सारा उसी चंदे के पैसे से ही समझ में आता होता होगा। तो ये तरीका तो यही समझ में आता है कि ये पकाएं, जायज़ तरीके पर अगर चंदा लिया है जानने वालों से बगैर किसी दबाव और धौंस धमकी के, और उसको उस तरह तकसीम करें जिस तरह तरीका है। अब आजकल क्या तरीका है पता नहीं है, तरीका यही लगता है कि ये बर्तनों में बांटते हैं या थालों में डाल के खिलाते हैं लोगों को इकट्ठा करके, है ना, ये तरीका समझ में आता है। तो इसके अलावा जो घरों में ये कनस्तर भर के ये साइड से देते हैं ना, ये गलत तरीका लग रहा है, क्योंकि चंदा देने वाले को अगर ये देख लेगा ना उसको मज़ा नहीं आएगा, वो दिल जलेगा उसका कि यार ये क्या, तो बोले हम लंगर बांटेंगे तो घर पहुंचा रहे हैं। और अगर ये तय किया कि हम लंगर खिलाएंगे तो अब बांटने की भी इजाज़त नहीं मिलेगी, तो अब यहीं खिला दिया जाए। तो वो अब जैसी सूरत में जो अभी चंदा करने वाला एक नहीं होता, कई होते हैं, और जाकर क्या क्या बोलते होंगे वहाँ जाकर खुदा बेहतर जाने, है बड़ा नाजुक दौर। तो इसलिए मैं यही अर्ज़ करूँगा कि अपनी जेब से करें बस, या 2-4 दोस्त मिलकर करना चाहते हैं तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है, तो 2-4 दोस्त मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसे निकालें, भले कर लें, आवाम से चंदा ना लें, इसके मसाइल बहुत सख्त हैं। इसके चंदे के मसाइल पढ़ने हैं तो पढ़ने चाहिए, बल्कि ये चंदे के बारे में सवाल जवाब, ये दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना का मतबूआ एक बहुत मुफीद मालूमाती रिसाला बल्कि किताब है, सफ़े इसके ज़्यादा नहीं है, 100-150 सफ़ात हैं कुछ, तो इनको ज़रूर हासिल करें, इसको पढ़ें, आंखें खुल जाएंगी आपकी। चंदे का इतना गलत इस्तेमाल आजकल होता है कि मत पूछो बात। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसमें एक झूठ बहुत बोलते हैं, चाहे ये नियाज के मौके पर आम तौर पे ये देखा गया कि भीड़ ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो डुगडुगी बजानी शुरू, खलास खलास खलास, ख़त्म हो गया, चलो भाई जाओ ख़त्म हो गया, और अंदर कई देगें इन्होंने छुपा के रखी होती है। फिर जब भीड़ कम होती है तो फिर ठकाठक बांटना शुरू करते हैं। ये तो सही झूठ है, ये भगाने के लिए ख़त्म हो गया क्यों बोलते हैं, बांटना बंद कर दिया। अगर वाकई बदनज़मी हो रही है कुछ भी ना बोलें, खाली बोलें जाओ जाओ जाओ, ये तो झूठ नहीं होगा, ख़त्म हो गया ये झूठ हो गया। ये लोगों की आदत है, ये मेरे साथ भी इस तरह के मामला बहुत हुए पहले। मैं रोकता था, मतलब मैं जब कहीं जैसे इज्तिमा में जाता था तो लोग मुझ पर मुलाकात के लिए
झपटते थे बेचारे अकीदत में। तो बाद 1.5 होशियार किस्म के अतराफ में आई जाते, हजरत की तबीयत नासाज है, हजरत की तबीयत नासाज है, हट जाओ हट जाओ। अब किसने सुनना है? मैं फिर बोलता था यार क्यों ऐसा, मतलब कौन सी नासाज तबीयत है यार, अच्छा खासा मतलब मैं जवान को हरा दूं अल्हम्दुलिल्लाह। इतना मतलब मेरे अंदर स्टेमिना अगर किसी ने देखा हो कि आप एक तरफ पब्लिक में खड़े हो जाए और मुझे खड़ा कर दें, अब भी शायद आप भाग जाए मैं ना भागूं, लेकिन अब मेरी मजबूरी है कि वो हिफाजती उमूर की वजह से मैं मतलब मुझे बचना पड़ता है, वरना हज़ारों की तादाद में मैं लोगों के बीच में खड़े होकर मैंने मुलाकातें की है। किसी ने देखा है मेरा ये मंजर? देखो कितने माशाल्लाह हाथ उठा रहे हैं। अच्छा भला मतलब ये ना कि पहलवान भाग जाए, अब भागते देखे कि यार अपना काम नहीं है, इसमें अपना काम नहीं है, भागो इधर से। ये पता नहीं इलियास क्या इंसान है जी नहीं है, मतलब लोग लिपटे हुए झपट रहे हैं, खींच रहे, और ये लगा हुआ है, सबसे मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका तजर्बा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मतलब ये कि अब तो आदत निकल गई है, इतनी खींचमतानी शायद हो सकता है बर्दाश्त ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि कर लूँ मैं। बरसों इस मामले में मतलब मैं पक्का हो गया हूँ, खींचा कर खूब लोगों ने खींचा है मेरे को। अब हो सकता है कि शायद बर्दाश्त ना भी कर सकूं, अब तजर्बा करने की भी नौबत शायद ना ही आए कि अब अवामी मकामात पर मैं मतलब खुल्ला आ नहीं सकता यहाँ। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या